السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ احباب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ خیر و برکت سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے اور اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ سلسلہ وار بات چیت چل رہی ہے تیسری جنگ عظیم اور دجالی نظام، اس میں آج کا موضوع ہے مدینہ منورہ کا محاصرہ۔ مشکات رواہ ابو داؤد، صحیح بن حبان 4771۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان قریب مدینہ میں مسلمانوں کا محاصرہ کیا جائے گا یہاں تک کہ آخری مورچہ صلح ہوگا، اور صلح ایک مقام کا نام ہے۔ اس کے فائدے میں شیخین تحریر فرماتے ہیں خیبر مدینہ منورہ سے 60 کلومیٹر دور ہے۔ اس وقت امریکی فوجیں مدینہ منورہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں۔ حضرت محزن ابن ادرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے خطاب کیا، چنانچہ 3 مرتبہ یہ فرمایا یوم الخلاص یوم الخلاص۔ کسی نے پوچھا یہ یوم الخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور احد کے پہاڑ پر چڑھے گا اور پھر اپنے دوستوں سے کہے گا کیا تم اس قصر ابیض کو یعنی کہ سفید محل کو دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ پھر مدینہ منورہ کی جانب آئے گا تو اس کے ہر راستے پر ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے ایک فرشتے کو مقرر کیا جائے گا، چنانچہ سب قتل جرف کی جانب آئے گا اور اپنے خیمے پر ضرب لگائے گا۔ مدینہ منورہ کو 3 جھٹکے لگیں گے جس کے نتیجے میں ہر منافق، فاسق اور مرد و عورت مدینہ منورہ سے نکل کر اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس طرح مدینہ منورہ گناہ گاروں سے پاک ہو جائے گا، اور یہی یوم الخلاص ہے، یعنی چھٹکارے اور نجات کا دن ہے۔ یہ حدیث مسند کی شرط پر حد صحیح ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توثیق کی ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ مستدرک الصحیحین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 582۔ اس کے فائدے میں شیخین تحریر فرماتے ہیں کہ دجال جب مسجد نبوی کو دیکھے گا تو اس کو قصر ابیض یعنی سفید محل کہے گا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے تھے اس وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سادہ مٹی اور گارے کی بنی ہوئی تھی، اور اب مسجد نبوی کو اگر دور سے یا اوپر اونچی جگہ سے دیکھا جائے تو یہ دیگر عمارتوں کے درمیان بالکل سفید محل کی طرح لگتی ہے۔ مسجد نبوی کی ایک تصویر سیٹلائٹ سے لی گئی ہے کہ جس میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سفید رنگ کی نظر آ رہی ہے۔ نیز اسی روایت میں جس میں دجال کے وقت میں مدینہ منورہ کے 7 دروازوں کا ذکر ہے، 7 دروازوں سے مراد شہر میں داخل ہونے کے راستے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے 7 بڑے راستے ہیں۔ ایک جدہ سے آنے والا راستہ، اور دوسرا مکہ مکرمہ سے آنے والا راستہ، اور تیسرا ربیق سے آنے والا راستہ، اور چوتھا ایئرپورٹ سے شہر میں داخل ہونے والا راستہ، 5واں تبوک سے آنے والا راستہ، اور باقی جو 2 راستے بھی ہیں جو مختلف مضافاتی علاقوں سے داخل ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے نہایت ہی غور و فکر کا مقام ہے۔ اعوذ باللہ فتنۃ الدجال۔ اہل یمن اور اہل شام کے لیے دعا ہے۔ بخاری شریف میں 4481 اور مسند احمد میں 5987 حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نجد میں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے پھر کہا ہمارے نجد میں بھی؟ راوی کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں زلزلے آئیں گے اور فتنے ہوں گے، اور وہاں شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا،
اسی بات کے فائدے میں شیخین تحریر فرماتے ہیں شام اور یمن کی برکت تو آج بھی صاف نظر آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آخری معرکہ میں فلسطین، شام اور یمن کے مجاہدین کو جو حصہ عطا کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اس وقت دنیا کفر کو ہلانے والے شام اور یمن کے جاں بازی تو ہیں، اور خود شیخ اسامہ بن لادن کا تعلق بھی یمن سے ہی تھا۔ نجد کا علاقہ ریاض اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر صحیح ہے۔ دجال کے آنے کی نشانیاں اور جنگ عظیم اور اس کا نظام، اس پر بہت تفصیل سے گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ آپ احباب سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اور اس سلسلہ وار گفتگو سے جڑے رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تگودو محنت جستجو کرتے رہیں، اور باقی ارد گرد کے جو ماحول اور مسلمان ہیں ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے تگودو اور محنت اور جستجو اور فکر اور جدوجہد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ یہ آپ کا چینل ہے، ہم سب کا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کرنا، اس کو آگے بڑھانا آپ کا اور میرا کام ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔